ہم اور آپ علماء سے بہت دور ہیں، علمی ماحول سے دور ہیں، تو جس کی وجہ کر صحیح بات بھی بتائی جائے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جنازے کے وقت بھی میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ جنازہ اگر جوتے آپ کے صاف ہوں تو جوتے پہن کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر جوتے صاف نہیں ہیں تو پھر تو آپ اتار لیں، جوتوں میں گندگی اگر لگی ہوئی ہے اتارنا پڑے گا، ورنہ آپ پہن کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو بھی سمجھنے میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء سے دور ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا بھئی ہر کے پاس موبائل ہے، آپ اٹھائیں، گوگل میں سرچ کریں، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، دعوت اسلامی، جو بھی مستند ادارے ہیں اہل سنت و جماعت کے، تو آپ کے سامنے فتویٰ آ جائے گا۔ عالم اور عامل میں فرق تو یہی ہے نا، پہلے اس پر میں نے ایک کلپ بھی بنایا تھا۔ عامل رات بھر سوتا رہے گا، صبح اٹھ کر کہے گا جناب میں آپ کے لیے رات بھر جاگتا رہا، تو آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جس پر آپ دیکھ سکیں گے یہ رات کو سوتا رہا ہے یا جاگتا رہا ہے۔ عالم دین اگر کہے گا رات بھر جاگ کر میں نے ایک مسئلہ نکالا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، تو آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے۔ پھر بھی لوگ آخر تک پریشان رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو شعور والے علماء نہیں ملے بلکہ شور والے مقرر ملے۔ شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ عین کا فرق ہے۔ شعور میں عین ہے، علم کا عین، اور شور میں عین نہیں ہے، عین غین ہے وہ۔ تو جو عین علم کے عین سے ہی واقف نہیں ہے وہ کیا بتائے گا بھی مسائل کیا ہیں؟ وہ تو پھر بس سر میں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات کر کے ٹائم پاس کر کے وقت ہو گیا ختم، وما علینا الا البلاغ۔ تو کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے، صرف ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے۔ اگر سروے کیا جائے اکثر جگہوں پر، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک جگہ گئے تھے، ان کا بھی سامنا ہوا تھا، حالانکہ جامپور میں گئے تھے، میں فاضل پور گیا تھا، تو ہر جگہ پر ہے ایسے لوگوں سے۔ کراچی میں بھی تھا، ایسا نہیں کہ آپ کہیں پنجاب میں ایسا، کراچی میں بھی ایسے معاملات ہیں۔ ہمارے علماء کرام بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب اکثر اس بات کا رونا روتے ہیں کہ علماء تیار کریں، اور ہم نے بھی اکثر کہا ہے کہ اپنی مسجد میں اگر امام و خطیب رکھنا ہے، امام صاحب رکھنا ہے، اس کی تجوید اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی خطیب رکھنا ہے اس کی سند تو چیک کریں، وہ فارغ کہاں سے ہے بھائی؟ بالکل فارغ ہے یا کچھ آتا بھی ہے اس کو؟ آسان طریقہ ہے، تنظیم المدارس اہل سنت و جماعت کی سند لے لیں اس سے، ایم.اے. اسلامیات کے برابر ہے وہ، کیونکہ مدرسے کی سند تو آج کل پتہ ہے جب مولوی بک رہے ہیں تو مدرسے کی سند بھی بک جاتی ہے، کسی بھی مدرسے کی سند لے آئے گا وہ۔ تنظیم المدارس کی سند لے کر جب آپ خطیب رکھیں گے تو معاشرے میں علم پھیلے گا، شعور آئے گا۔ اگر یہ نہ کریں گے تو شور ہی شور ہوگا، کوئی صحیح بات بتائیں گے اس میں شور اٹھے گا۔ یہ پیغام میں دینا چاہوں گا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، دوسری بات پھر جنازے کے بعد جب ہم نے قل خوانی میں مسائل بتائے کہ رات کو لوگوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب ہم صرف چنے تقسیم کریں گے، میں نے کہا آپ چنے بھی تقسیم نہ کریں، کوئی بات نہیں، کیونکہ 3 دن تک سوگ ہے۔ سوگ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے، سوگ میں یہ نہیں ہے کسی کے یہاں میت ہو جائے ہم کھانے پہنچ جائیں، ہم نے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے پہنچنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس 3 دنوں میں پڑوسیوں کو چاہیے وہ کھانا پہنچائیں۔
اب مسئلہ تو اتنا تھا کہ کھانا پہنچائیں تو لوگوں نے بڑھا کر پیش کیا کہ اس کے گھر چولہا نہیں جلے گا معاذ اللہ. اگر کوئی کھانا کہیں سے بھی نہیں آیا وہ بھوکا مرے گا. چولہا جلا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے پڑوسیوں کا حق یہ ہے اس کے گھر چولہا جلنے نہ دیں, اس کو زحمت نہ ہو. مسئلہ یوں تھا. کتنا دور ہیں ہم علم سے, شعور سے, کیونکہ شور والے مقرر ہمیں پسند ہے, مزہ آتا ہے بھائی, چس آتی ہے ہمیں, سبحان اللہ پتہ نہیں کیا کیا. اب یہاں گفتگو ہوتی ہے, آپ سکون سے سنتے ہیں, اچھی بات ہے. ہمیں کوئی نعرے بازی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی شور نہیں چاہیے, ہمیں شعور دینا ہے. تو اس لیے صبح بھی میں نے یہ بھی مسئلہ بتایا کہ بھائی جہاں جنازہ ہو 3 دن تک سو گئے, وہاں دعوتیں کھانے کی نیت سے نہ آیا کریں, ان کو کھلانے کی نیت سے آئیں. ہاں اس کے بعد اِصال ثواب کرتے ہیں, اگر کوئی کھلاتا ہے وہ بھی غریبوں کا حق ہے, جب بھی کھلایا جائے غریبوں کا پہلا حق ہے. میں نے کہا باہر ٹرک کھڑا ہے, لوگ لائن میں لگے ہیں آٹے کے لیے, ہم یہاں چاولوں کو تقسیم ایسے کرتے ہیں ضائع ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تیجوں پر 40وں پر کھانا ضائع کیسے ہوتا ہے, پلیٹیں رکھتے ہیں اور دعا کرو بس ختم, ایسے ہاتھ لگایا بس پتہ نہیں کیا اس کو برکت ڈال دی, ختم, اٹھا لیا جاتا ہے. کسی جگہ پر شعور والے لوگ ہوں گے کھانا دیتے ہوں گے, ورنہ اکثر میں نے تو یہی دیکھا ہے, آپ میں سے بھی دیکھا ہوگا. تو کھانا ضائع کیوں کرتے ہیں بھائی؟ رسم ہی پوری کرنی تھی, ڈبے پیک لے کے رکھ لیتے بھائی, گھر لے جاؤ. وہ بھی مستحق کے لیے حق ہے. نہیں بھی تبرک کھا لیں, آپ کچھ نہ کچھ کھا لیں. کیوں؟ شعور نہیں ہے. جو سخی ہے اسے کچھ نہ کچھ کھلایا جاتا ہے, نہیں کھائے گا تو ناراض ہو جائیں گے بھائی کیوں نہیں کھایا اس نے. وجہ کیا ہے پھر؟ یہی شور میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے جو علماء ہیں, مساجد کے, مدارس کے جو ذمہ داران ہیں, ان کی تنخواہیں کم ہیں. پھر وہ شور والے نعت خواں ہیں, شور والے مقرر ہیں, وہ سارا مال لے کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں. کیونکہ دوائی کڑوی ہوتی ہے تو علاج کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اس لیے میں نے ریکارڈ کیا تاکہ اس کو آگے پیغام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ مسجد میں ہوا پروگرام, بہت خوشی ہوئی. ہوتا ہے دیگر جگہ, مسجد میں بھی پروگرام کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹینٹ کے پیسے بچے, آپ کے دیگر کے پیسے بچے. مسجد آپ کی قریبی ہے, مسجد انتظامیہ سے پوچھیں گے, اور وہاں کے امام و خطیب سے بھی پوچھیں گے. امام صاحب کو اہمیت نہیں دیتے ہم, انتظامیہ اور امام صاحب سے پوچھ کر پھر وہ مسجد میں آپ قل خوانی کا اہتمام کریں. لیکن مسجد کے تقدس کو پامال نہ کریں. ایسا نہیں پھر وہاں چاولوں کا ڈھیر لگا ہو, مؤذن صاحب پریشان ہو جائے, بھئی علامہ صاحب نے کیسا مسئلہ بتایا ہے, اب مسجد کی صفائی کرنی پڑے گی بلے کو. پھر وہی کام ہے, اگر آپ نے لنگر تقسیم کرنا ہے پیک کر کے باہر غریبوں کو دیں. یہ سب مسائل ہیں, ہمیں سیکھنے چاہیے. ورنہ ہمارا پیسہ, خلاصہ کلام یہ, ہمارا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہو. جب صحیح جگہ خرچ ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ کچھ باتیں تھیں تربیتی. اب آئیے درس قرآن کی طرف, جو ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بعض کو عمل کرنا, بعض کو چھوڑنا, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. مکمل دین میں آنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. تو اس لیے ہر معاملے میں ہم نے پہلے اول ترین اللہ کے حکم کو رکھنا ہے, اللہ کے رسول کا حکم رکھنا ہے. لیکن اس کو ثانوی حیثیت دی ہوئی ہم نے. اولین ترین حیثیت اللہ کے دین کو ہوگی, اللہ کی کتاب کو ہوگی. ثانوی حیثیت کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے وہیں پر آ کے ختم کروں گا, ہم نے اپنے مساجد میں منبر رسول پر اپنی لذت کے لیے مقرر بٹھائے ہوئے ہیں, گانے کی طرز میں بس بیان کر کے چلے جائیں, قصے کہانیاں سنا کے چلے جائیں, کوئی پیغام نہ دیں. کیونکہ ہم نے علاج نہیں کرنا ہے. ایک شخص کو شوگر ہو, اس کو مٹھائی کھانے کا عادی ہو, تو وہ زندہ رہے گا مرے گا؟ اس کو علاج کرنا پڑے گا. اس لیے خدا را آپ بھی پیغام لے کے جائیں, اپنے علاقے کی مسجد میں صحیح عالم دین رکھیں. لیکن صحیح عالم دین رکھیں گے کیسے آپ؟
10,000 میں تھوڑی آئے گا وہ، 10,000 میں تو گویا آئے گا، گا کر سر لگا کر وہ مال لے کر چلا جائے گا۔ عالم دین تو بیان کرے گا، وہ کہے گا نہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہ پیسے لے کے آؤ گے میری توجہ بڑھ جائے گی، میں کیسے بیان کروں گا۔ گانے والا تو کہے گا نہیں آتے جاؤ، جس بات پر آؤ گے اس کو مقرر کرے گا، بار بار کہے گا۔ خان صاحب پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تعریف کر دے گا، جہاں سے 500 کا نوٹ 1000 کا نوٹ آئے گا اس کی تعریف کر دے گا۔ نعت خانوں کا حال بھی یہی ہے۔ اس شور سے نکلیں، شعور میں آ جائیں، خدا را اب بھی وقت ہے، ورنہ معاملات ہمارے بہت آؤٹ ہیں۔ اللہ کریم مجھ سمیت ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔